أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی پاک ذات واسطے خاص ہے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسہ مطہرہ معصومہ واسطے خاص ہے۔ میں حفاظ اسلامک انسٹیٹیوٹ دے نوجوان ذمہ داران میں مبارکباد پیش کرنا جنہوں نے بڑی محنت کوشش کاوش دے نال خوبصورت پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا، اور سب تو زیادہ میں شکر گزار ہاں فضیلت الشیخ سید خاندان دے چشم و چراغ حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی، جنہوں نے اعلیٰ درفی بڑے پندہ مظاہرہ فرمایا، لمبا سفر کر کے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات، میں تہاڈے اور شاہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ میں ایک میزبان دی حیثیت رکھنا بحمداللہ تعالیٰ اس کانفرنس دے اندر میرے بزرگ بھی جلوہ گر نے، میرے بھائی بھی تشریف فرما نے، میری گفتگو اور میری گزارشات معروضات تسی سماعت فرماندے رہندے ہو۔ بس 5-7 منٹ اندر میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھنا، ایک عقیدہ اور ایک ذہن اور ایک سوچ دے بارے میں بات کرنا چاہنا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ، پھر بولو اللہ تو انہوں نہیں دیکھتا پہ کو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ حقیقت بات ہے، اج گناہاں دی کثرت دی مین وجہ، امت مسلمہ دی بد عمالیاں جرائم کرتوتاں دی مین وجہ اس عقیدے دا کمزور ہو جانا ہے۔ اگر یہ سوچ بن جائے، اگر یہ عقیدہ بن جائے، اگر یہ ذہن بن جائے، اگر یہ مائنڈ بن جائے کہ میں نو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہے، یقین جانو چور چوری نہیں کردا۔ اگر یہ سوچ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نو دیکھ رہے ہے، زانی زنا نہیں کردا، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالدا، شرابی شراب نہیں پیندا، اگر یہ سوچ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نو دیکھ رہے ہے، کوئی بندہ کم نہ تولے، کم نہ ماپے، بددیانتی نہ کرے، حضرات کوئی خباثت نہ کرے، کوئی شرارت نہ کرے، اگر یہ سوچ بن جائے، اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہے، حضرات کوئی بندہ اپنے کسی بہن دی وراثت ڈاکہ نہ مارے، کوئی بندہ کسی یتیم غریب بیوہ نال ظلم اور زیادتی والا معاملہ نہ کرے۔ اگر یہ سوچ بن جائے، اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہے، حضرات اے مرچہ میں جو بورا نہیں پھر ملایا جاندہ، اگر یہ سوچ بن جائے اللہ تعالیٰ میں نو دیکھ رہے ہے، یقین جانو بندہ 2 نمبر دودھ بھی تیار نہیں کرتا، تے دودھ وچ پانی بھی نہیں پاندا۔ حقیقت بات ہے، سارے گناہاں دی مین جری جڑ ہے نا، جری میں نے بات سمجھ آئی ہے، اس عقیدے دا کمزور ہو جانا ہے۔ اور سنو، جنہ لوگاں دے یہ عقیدہ کمزور ہے، جنہ لوگاں دے یہ سوچ کمزور ہے، جنہ لوگاں دا یہ ایمان کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، حضرات جنہ دی سوچ نہیں بنی، وہ مختلف گناہاں اور بد عمالیاں دا شکار نے۔ دنیا انہاں واسطے عذاب بن چکی ہے، دنیا دی پریشانیاں تکلیفاں دکھ مصیبتاں انہاں دی زندگی دا حصہ بن چکے نے۔ اور سنو، اس عقیدے دے کمزور ہونے دی وجہ تو میرے دائیں بائیں میرے علماء اور مشائخ تشریف فرما نے، سب تو پہلے جنہ لوگوں نے جہنم دا ایندھن بنایا جانا وہ 3 طرح دے لوگ ہون گے، اور انہاں دے اس عقیدے کمزور ہونے دی مین وجہ جہنم دا داخلہ بن جائے گا۔ علماء، سخی اور مجاہد جہاد کرنے والا
جو اللہ دے رضا دی خاطر نہیں بلکہ لوگوں نے دکھلان واسطے سب کچھ کردا رہیا، سب سے پہلے ایسے لوگوں نے جہنم دے اندر بنایا جائے گا۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے تے زور دیتا ہے، اس عقیدے نے سمجھایا ہے، حضرات لوگوں دا ایمان بنایا ہے۔ میں ایک حدیث طیبہ دا تھوڑا جا ٹکڑا عرض کرا اور ایک دو قرآن پاک دی آیات نو پڑھ کے اپنی بات نو کلوز کرا۔ اصل انشاءاللہ خطاب حضرت علامہ شاہ صاحب دا ہوئے گا۔ حضرات رات یان نہ سنو، میں شروع اندر صحیح بخاری دی ایک حدیث طیبہ جو کہ بڑی لمبی روایت حدیث جبریل دا نام تو مشہور ہے، اس حدیث دا تھوڑا جا ٹکڑا عرض کر چکے ہیں۔ میرے اور تسا دی ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو صلی اللہ۔ جنہیں ساتھی دائیں بائیں پھر رہے ہیں وہ بھی ذرا جلدی تشریف لے آؤ، کٹھے ہو جاؤ، مل کے بیٹھو۔ انشاءاللہ شاہ صاحب دا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ حضرات صحیح بخاری دی روایت پڑھنے لگا ذرا دھیان نہ سننا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تھوڑا جو ہو رہا سرا کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا جلوہ گر آن والا آیا، پیارے جبریل آگے مختلف قسم نے میرے آقا کو سوالات کی تھے۔ حضرات محترم میں تفصیل اندر جانا قطعاً مناسب نہیں سمجھدا۔ حضرات ان سوالات وچک یہ بھی سوال کیتا ہے کہ مل احسان، آقا احسان کنو کہیں دینے۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے گا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے صحابی، اللہ دی بندگی کریا کر، اللہ دی عبادت کریا کر، گویا کہ تو اللہ نو دیکھدا پہ آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے، صحابی اللہ اکبر کبیر، اگر اے عقیدہ سوچ نہیں بنی کہ تو اللہ نو دیکھ رہے ہیں، کم از کم تیرا عقیدہ بن جائے، تیری سوچ بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرات اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بولو اللہ۔ عقیدہ بنا کے جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر معاملے ہر موقع تے قدم قدم تے سوچ دین بنائے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دی جدی قسم تیری زندگی گناہوں تو پاک ہو جائے گی۔ آیت رات یان نہ سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سیدنا پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وارضا توجہ فرمانا، ساتھیوں نال لے کے نکلے۔ حضرات زادرہ نال لے آئے، کھان پیندہ سامان نہ رکھے آئے۔ حضرات آخری باتاں گلہ درات یا نہ سننا، عقیدہ بنا اللہ دیکھ رہا ہے، سوچ بنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرات یا نہ سننا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ماشاءاللہ نمبردار اشتیاق صاحب کام لگتا ہے چل پہ ہے۔ حضرات رات یا اللہ سننا میری میری پانچو اندہ بڑے شرینے مڑ مڑ کر دے کیوں جو پیار دیا گلہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب عبداللہ بن عمر ساتھیوں نال لے کے نکلے۔ حضرات ریگستان تے پتھریلی زمین، پتھریلا علاقہ، ایک ایسی جگہ بھی آئیے کہ عبداللہ بن عمر دے ساتھیوں نے دسترخوان لگا دیتا ہے۔ ایک کام نہیں چنگا، میں صرف اشتیاق صاحب دی محبت ہے لہذا یہ بھی لے لے بس جزاک اللہ تعالیٰ سے رہ کر
حضرات جان لگا جنہیں مردی دیا کرو اے دوران تقریر نہ پیسے پڑھایا کرو نہ کم خراب ہو جاندہ ہے دیکھو نا سارے توجہ ہٹ گئی حضرات بات مختصر کرا سیدنا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاد ساتھیاں نے کھانا لگا دیتا دور ایک نظر پئی ایک چرواہا پھر رہا بکریاں دا جاڑی پھر رہا ہے جناب عبداللہ بن عمر نے اشارہ کیتا ہے بندہ قریب آیا آپ فرمان لگے یار ساڑھے نال مل کے کھانا کھا لے دسترخوان لگا دیتا سنو یہ بکریاں دا چرواہا کہنے لگا عبداللہ میں کھانا نہیں کھانا چونکہ میں نفلی روزے دی حالت دے اندر نفلی روزہ رکھے ہے فرمان لگے یار اتنی شدتی گرمی بکریاں تنگ بھی تے کر دیاں نے پریشان بھی تے کر دیاں نے نسدیاں دوڑ دیاں بھی ہوندیاں ہونیاں اور تو پردیشی بندہ دے نفلی روزہ رکھے ہے کس واسطے نفلی روزہ رکھے ہے حضرات محترم اے چرواہ کہنے لگا جناب عبداللہ بن عمر جی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنیا سی جرا بندہ اللہ نو راضی کرنواتے ایک نفلی روزہ رکھے اللہ 70 سال جہنم کو دوری عنایت فرمائے گا تو میں روزے رکھ رہا کہ جہنم کو دور ہونا چاہنا فرمان لگے سی سوچے تھے تقوی دے امتحان لینا کنہ کو متقی کنہ کو پرہیزگار ہے ساڑھا تقوی دیکھنا ہوئے نا تو بس ہاتھ پہ نہ جائے ایک جملہ لکھے سے موٹر سائیکل دے پیچھے میں پڑھیا میں نے بڑا اچھا لگیا اے جی ہاتھ پہ دی کر لے ہاں جی ہاتھ پہ گئے نمازہ بھی روڑ گئیاں تے تقوی کی بیات حجہ بھی گئیاں تے عمرے بھی گئے تے ہاتھ پہ گئے اللہ معاف فرمائے یتیمہ دے حصہ کھا گئے ہاتھ پہ گئے بیوہ دا حصہ کھا گئے ہاتھ پہ گئے پائی دی وراثت ڈاکہ مارے ہاتھ پہ گئے ہاں اللہ معاف فرمائے گوانڈی نے کھا گئے ہاتھ پہ گئے انہیں کس نے معاف نہیں کیتا اور لوگوں سنو جناب عبداللہ بن عمر فرمان لگے یار تیرے کو انیاں بکریاں ایک بکری سونوں بیچ دے فروخت کر دے قیمت لے لے معاوضہ لے لے رقم لے لے حضرات کہنے لگے بکری سونوں بیچ دے اسی بکری ذبح کرنے آ جناب روٹیاں بھی تیار کرنے آ بوٹیاں بھی تیار کرنے آ تینوں نال ملا کے پیٹ پر کے کھانا بھی کھلا دیاں گے رقم بھی مل جائے گی کھانا بھی مل جائے گا اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چچا داد بھائی اور صحابی رسول جناب عبداللہ بن عمر اس بندے دے ایمان دے امتحان لیندے پہنے حضرات توجہ فرمانا ہے اے بندہ کہنے لگے اے جناب عبداللہ میں تا ملازم آدمی نوکر بندہ ہے میں غلام آدمی بکریاں دا میں بالکل مالک میں اختیار نہیں رکھ دا ہے بکری میں نہیں دے سکتا میرا بکریاں دا مالک حضرات محترم توجہ فرمانا جناب عبداللہ بن عمر فرمان لگی یار بکری بیچ دے مالک پوچھے تو کہنا بکری بھیڑیا کھا گیا ہے بکری بھیڑیا لے گیا مالک انہیں یقین بھی ہو جائے گا اور پھر رقم بھی بچ جائے گی لوگ ذرا دھیان نہ سننا ہے یہ چرواہا کہنے لگا اے عبداللہ این اللہ اللہ کتھے اللہ کہاں اے عبداللہ اگر میرا مالک نہیں دیکھ دا وہ نہ دیکھ لیکن اللہ تا دیکھ دا پیا اللہ تا دیکھ دا پیا ہے حضرات اس بندری نہیں گل کری تے گل کی تھی جگہ کے ٹر گئے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرات انہوں نے کھانا کھایا ہے انہوں نے دوبارہ سفر شروع کر دیتا ہے چل دے جا رہے نال نال جملہ بول دے جا رہے این اللہ سوچ بناؤ اللہ دیکھ رہا ہے حضرات جناب عبداللہ بن عمر بار بار فرمان لگے این اللہ سنو اس عقیدے کی مضبوطی دا صلہ کی ملی ہے اس ایمان دا صلہ کی ملی ہے توجہ فرمائیے گا حضرات جناب عبداللہ بن عمر واپس کر تشریف لے آئے اس بکریاں دے جناب مالک نو ملے جا کے فرمان لگے یار بکریاں تیرے کو ساری خریدنا چاہنا ہے منہ مگی رقم دے لیا منہ منگا معاوضہ لے لیا بکریاں میں نو بیچ دے جی بکریاں لے لو حضرات جناب عبداللہ بن عمر نے پورا معاوضہ دے کے ساری بکریاں خرید لئیاں نال فرمان لگی یار تیرے کو تیرا نوکر بھی خریدنا چاہنا تیرا غلام بھی خریدنا چاہنا ملازم بھی خریدنا چاہنا منہ منگی رقم ادا کر کے اے نوکر تے ملازم بھی خرید لے آئے اور لوگوں طرح تیار نہ سننا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بکریاں اس مالک نو اس غلام نو دے کے اور نو تو
تحفہ وچ دے کے انہوں آزاد کر چھڑے آئے عقیدہ مضبوط اللہ دیکھ رہے ہیں پھر اللہ نے کیویں عزت عطا فرمائی او اپنے سوچ عقیدہ بنائیے اللہ پاک میں دن دیکھدا پہ آئے یقین جانیے گا گناہ تو بچ جائیں گے رب دی نافرمانی تو بچ جائیں گے ساری تنہائی پاک خلوت پاک ساری علیحدگی پاک اکھاں پاک کان پاک زبان پاک ہو جائے گی حضراتی عقیدہ مضبوط ہو جائے گا ساری صورت بھی لا جواب دے ساری سیرت بھی بے مثال بن جائے گی دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں یہ مضبوط عقیدہ اپنانے دی توفیق دے دے والسلام مال احترام اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب